سوڈان میں پچھلے چند دنوں میں 1500 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ الفشر ہاسپٹل میں ایک دن میں 460 سے زائد معصوم نہتے شہری مارے گئے۔ More than 450 civilians have been killed in a hospital in the Sudanese city of El Fasher. 62,000 لوگ الفشر سے، 36,000 لوگ بارہ سے اور کئی ہزار لوگ باقی شہروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ پورے سوڈان میں اس وقت قتل و غارت، وائلنس، ایتھنک کلینسنگ، جنوسائیڈ اینڈ ریپ کے کیسز نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایون بچوں کے ساتھ جن کی عمر 1 سال سے زائد بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کے کیسز نمودار ہو رہے ہیں۔ ظالمانہ بات تو یہ ہے کہ یو ایس ایڈ میں کٹ کی وجہ سے اس وقت پورے سوڈان میں 80% سے زائد جو فری فوڈ کچنز تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر سوڈان کے گولڈ پروڈکشن پہ تو ہے ہی ہے، وہاں سے سمگل کر کے تو آتے ہی ہیں، مگر ان پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا۔ افریقہ کے کرٹیکل منرلز پہ تو ان کی نظر ہے، مگر سوڈانی لوگ پھر بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ اگر ہم 2023 سے دیکھیں تو اس وقت سے آج تک سوڈان میں 1,50,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ 12 سے 14 ملین لوگ اس وقت ڈسپلیس ہو چکے ہیں، نقل مکانی کر چکے ہیں، اپنے گھر اور ہر چیز کو چھوڑ چکے ہیں۔ More than 150,000 people have died in the conflict across the country, and about 12 million people have fled their homes in what the United Nations has called the world's largest humanitarian crisis. 90% children alone in Sudan are out of formal education system. اب امیجن کریں تو ان 90% چلڈرن کی جو انرجی ہے وہ کتنی مس ڈائریکٹ ہو سکتی ہیں اور وہ کتنے ولنریبل ہو سکتے ہیں ایٹ دا ہینڈس آف دی کرمنل فورس۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے بچے اس وقت اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے پھرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے والدین کا اور اپنی قوم کا بدلہ لیں گے۔ یہ دنیا کا بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس سوڈان کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ This is the worst place on earth now, is the biggest humanitarian emergency on earth, and it happens in the dark, really. There's been far too little attention to what's happening in Sudan. اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس دنیا میں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر چھوٹا سا حملہ اسرائیل قطر پہ کر دے تو وہ پوری دنیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ اگر پاکستان انڈیا میں جنگ ہو جائے تو ٹرمپ اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. مگر پھر بھی سوڈان کسی کو یاد نہیں رہتا، شاید ان کی جانیں بہت سستی ہوں۔ اگر ہم اس تنازع کی جڑ کی طرف چلیں گے تو یہ جڑ ہمیں 2019 میں ملے گی۔ 2019 میں عمر البشیر کے 30 سالہ اقتدار کو ختم کرنے کے لیے سویلین پروٹیسٹ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ اکنامک کولیپس سوڈان میں ہوا تھا۔ اکنامک کولیپس کی وجہ سے گورنمنٹ نے آسٹریٹی میئر سے اڈاپٹ کی، فیول سبسڈیز ختم کی، اس کی وجہ سے انفلیشن انکریز ہوئی اور اسینشل کموڈیٹیز کی پرائس میں ہائیک آیا۔ تو سوڈانیز پروفیشنلز ایسوسی ایشن نے احتجاج کی کال دے دی، جو ریپریزنٹ کر رہی تھی ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز، لائرز اینڈ ادر پروفیشنلز کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج پورے ملک میں شروع ہو گئے۔ ان احتجاج کا مقصد ایک ہی تھا کہ اکنامک ریفارمز لے کے آئیں اور ڈیموکریٹک ریفارمز لے کے آئیں۔ ڈیموکریٹک ریفارمز سے مراد یہی تھا کہ عمر البشیر کے اقتدار کو ختم کرنا، کیونکہ وہ ایک آٹوکریٹک لیڈر تھا۔ تو اس وقت ملٹری کمانڈر جنرل عبد الفتاح البرہان نے عمر البشیر کی حکومت کو ختم کر دیا اور اقتدار خود سنبھال لیا، مگر احتجاج پھر بھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ملٹری بھی پارٹنر ہے عمر البشیر کی۔ تو ان احتجاج کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹرانزیشن کونسل بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے سموتھلی ایک سویلین حکومت بنائی جائے۔ تو اس ٹرانزیشن کونسل میں 11 ممبرز تھے، 5 ملٹری کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، 5 سویلینز کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور 1 ممبر دونوں کے کنسنسس سے سلیکٹ ہونا تھا۔ اس پوری کونسل کو جو ہیڈ کر رہا تھا جنرل عبد الفتاح البرہان ملٹری کمانڈر کر رہا تھا، اور جو سویلینز سے ریپریزنٹ کر رہا تھا ریناؤنڈ اکنامسٹ عبداللہ حمدوک ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ اس کو پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز کیا گیا تھا۔
General Abdel Fattah al-Burhan, the current head of the Transitional Military Council, will be replaced by a civilian for the remaining 18 months of the transitional period. یہ ٹرانزیشن کاؤنسل 39 منتھس کے لیے بنائی گئی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ سویلین حکومت بحال کرنی ہے, الیکشن کنڈکٹ کرنی ہے, اور اس میں یہ تھا کہ 21 منتھس تک ملٹری اس کو رول کرے گی اور اس کے بعد باقی پیریڈ سویلین اس کو رن کریں گی. مگر کچھ عرصے بعد ود ان 2 ایئرس اس کاؤنسل کو ختم کر دیا گیا. عبداللہ حمدوک کو گرفتار کر دیا گیا اور جنرل عبد الفتاح البرہان نے خود قبضہ کر لیا. مگر 3 دن کے مسلسل پروٹیسٹ کی وجہ سے عبداللہ حمدوک کو اگین بحال کر دیا گیا. اب عبداللہ حمدوک کس وجہ سے نیا ایگریمنٹ کر کے آیا, اس کے ریزنز کیا ہیں, آئیں گے اس کی زبانی سنتے ہیں. When I signed that political agreement, I had a number of reasons in my mind. Chiefly among them is to avoid further bloodshed, namely among the youth. مگر یہ ایگریمنٹ تھوڑا عرصہ بھی نہیں چل سکا اور عبداللہ حمدوک نے ریزائن کر دیا. اگین جنرل عبد الفتاح البرہان نے اس پہ قبضہ کر لیا. یہاں سے ایک نیا تنازع شروع ہو گیا. جیسے ہی جنرل عبد الفتاح البرہان نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو آر ایس ایف کے جو ملٹری کمانڈر جنرل حمدان ڈیگلو ہیں اس کے ساتھ اس کا کنفلکٹ اسٹارٹ ہو گیا. پہلا ریزن یہ تھا کہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. دوسرا یہ کہ سویلین رول کس طریقے سے بحال کرنا ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اگر آر ایس ایف کو آرمی میں ملٹری میں ضم کرنا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا. 1 لاکھ جو پرسونل ہیں ان کی تقدیر کیا ہوگی. جو الجنید کمپنی بزنس امپائر ہے آر ایس ایف کا, اس کو کیا اسٹیٹس حاصل ہوگا, کون اس کو رن کرے گا, کون اس کو ٹیک اوور کرے گا. یہ کنفلکٹ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں خونی تکرار بڑھ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے آر ایس ایف نے دارالحکومت خرطوم پہ قبضہ کر لیا. 2 سال کے مسلح جدوجہد کے بعد سوڈانیز آرم فورسز نے اگین خرطوم کو قبضہ کر لیا اور ڈومیسٹک فلائٹس آپریشنل کر دی, کیونکہ 2 سال تک ڈومیسٹک فلائٹس سسپینڈ تھی. سوال یہ آتا ہے کہ آر ایس ایف ہے کیا چیز. آر ایس ایف ایک پیراملٹری گروپ ہے جو ریپڈ سپورٹ فورسز کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی جو برتھ ہوئی ہے وہ جنجوید ملیشیا سے ہوئی ہے. 2003 میں عمر البشیر نے اپنے ذاتی مفاد اور اقتدار کو بڑھانے کے لیے الفشر میں اپرائزنگ کو ختم کرنے کے لیے اس ملیشیا کو یوز کیا, جو وہاں پہ جنوسائیڈ اور ایتھنک وائلنس میں شامل تھی. 2013 میں اس کو ریگولرائز کر کے ایک پیراملٹری یونٹ بنایا گیا اور ایکٹ کے مطابق 2017 میں اس کو پرماننٹلی ریگولرائز کیا گیا. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس کی 1 لاکھ پرسونل کی اسٹرینتھ ہے اور ایک واسٹ بزنس امپائر ہے, اور الجنید کمپنی کے نام سے گولڈ مائنز, سمگلنگ روٹس اور باقی کاروبار بھی اس وقت کر رہے ہیں. تو ایون یہ سوڈانیز آرم فورسز سے زیادہ اس وقت ویلتھ پزیس کرتے ہیں, اور یہ وہاں سے گولڈ مائنز سے سونا نکال کے یو ای کی طرف سمگل کر رہے ہیں, اور پورا سمگلنگ کا جو روٹ ہے آلموسٹ ان کے قبضے میں ہے. اب سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان دونوں گروپس میں صلح یا پیس ایگریمنٹس کرانے کی کوشش کی گئی تھی. تو 2023 میں سعودی عرب نے ود دی سپورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جدہ ڈکلیریشن کے نام سے ٹاکس ارینج کیے تھے. دونوں گروپس نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ اب یہ سیز فائر کریں گے, مگر انفارچونیٹلی یہ سیز فائر 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکا. اس کے بعد 2024 میں بحرین نے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جس کو سپورٹ کر رہا تھا ایجپٹ اینڈ عرب لیگ, مگر یہ ایگریمنٹ بھی فیل ہو گیا. افریقن یونین نے بھی بہت کوشش کی, مگر آر ایس ایف کو ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ جو پیس ایگریمنٹس ہیں تو ان کے بیچ میں ایز سچ کوئی نہیں ہو. تو سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ صورتحال صرف سوڈان میں ہے یا اس کے آس پاس کے کنٹریز میں بھی ہے. اگر ہم پورے افریقہ میں دیکھیں تو پورے افریقہ میں اس وقت 50 سے زیادہ آرمڈ کنفلکٹس چل رہے ہیں جو 40% آف دی ورلڈ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, اور 2020 کے بعد اس میں 45% انکریز آئی ہے. اس کے 2 مین ریزنس ہیں. نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ 21% آف دی ورلڈز یوتھ پاپولیشن افریقہ میں ہے جو مس ڈائریکٹڈ ہے, ان امپلائڈ ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. دوسرا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ 30% آف دا ورلڈ کرٹیکل منرلز اویلیبل ہیں جو 10.3% آف دی گلوبل ایکسپورٹ ہے.
$265 بلین کی یہ ایکسپورٹ بنتی ہے. تو ان دونوں ریزنز کی وجہ سے وہاں پہ بڑے بڑے کنفلکٹس ہیں.